بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا راستہ تنہائی میں دریافت ہوتا ہے اور یہ راستہ انسانوں میں رہ کر طے کیا جاتا ہے۔ سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ خواہش اور حاصل جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھو، سکون مل جائے گا۔ کسی کو سکون دینے سے سکون مل جاتا ہے۔ کسی نہ کسی بزرگ کے کہنے پر اگر چلو گے تو سکون مل ہی جائے گا۔ سکون قلب اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ دو کام ہمیشہ کرو، ہر روز کسی کو معاف کر دو اور کسی کے پاس معافی مانگنے چلے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ جس کو آپ نے معاف نہیں کرنا اس کو بھی معاف کر دو، جس نے آپ کے گھر چوری کی اسے بھی معاف کر دو، جو آپ نے کیا ہے وہ بھی معاف کروا لو، سکون ہی سکون ہے۔ ایمان کی پریشانی کو دو چیزوں سے بچایا کرو، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا اور موت سے ڈرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا رزق مقرر ہے۔ انسانوں میں خدمت کے بغیر سر بلندی ظلم ہے۔ جھوٹے معاشرے میں شہرت حاصل کرنے والا سچے معاشرے میں بدنام گنا جاتا ہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ اصلاح کرو، دعا دو اور مال دو، پھر دوسرے کو اتنی بات بتاؤ جتنا آپ کا اس سے تعلق ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ نیکی کی راہ اس طرح ہے جیسے دریا کی راہ ہے۔ دریا کی راہ میں اگر پہاڑ آ جائے تو دامن بچاتا ہوا چل پڑتا ہے، اور اگر میدان آ جائے تو چوڑا ہو کر چل پڑتا ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ تقدیر، نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ڈپریشن ہے۔ نیکی کا نام لینا بھی نیکی، نیک بات سننا بھی نیکی، نیک مقام دیکھنا بھی نیکی، نیک انسان سے ملنا بھی نیکی، اور نیک عمل تو ہے ہی نیکی۔ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر ٹھہرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو ڈپریشن ضرور ہوگا۔ بد اعتمادی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا جس کے تقرب کی وہ خواہش کرے، اور نہ ہی وہ خود کو کسی کے تقرب کا اہل سمجھتا ہے۔ تنہائی کی مسافر بیمار روحیں اذیت کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت اپنا نصیب ضرور تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے اس میں محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ رشتوں سے آزاد ہو کر انسان ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کا غلام ہو گیا ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔